آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت زینب حضور علیہ السلام کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ مکرمہ میں تھی، حضور نے پیغام بھیجایا کہ جاؤ اور زینب کو کہو ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے آئیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کر کے جب مدینے کی طرف روانہ ہوتی ہیں، راستے میں کفار نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور تیر مار کے آپ کا اسقاط اب حمل میں تھی، اسقاط حمل کر دیا، حمل کو گرا دیا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بچیوں میں، میری بیٹیوں میں افضل جو بیٹی ہے وہ حضرت زینب ہے۔ اور فرمایا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوتا ہے تو مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھایا، خود اپنے ہاتھوں سے دعا فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے بتا دیا کہ بیٹی کی شان یہ نہیں کہ تم اسے دفن کرو، بلکہ بیٹی کا مقام یہ ہے کہ نبیوں کے سردار ہو کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، اس پرفتن دور کے اندر میرا آقا علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی تو وہ بیٹی ہے، بیٹی کی شان تو یہ ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ سے حضور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، محسن انسانیت ہیں، انسانوں کو بھی عزت دینے والے ہیں، عورتوں کو بھی عزت دینے والی ہستی اور بیٹیوں کو عزت دینے والی ہستی آقا مولا امام الانبیاء حضور جان کائنات اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور محبت کا انداز ہی سب سے الگ ہے۔ ایک میں بھی محبت کرتا ہوں، ایک آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا انداز اور ہے، لیکن امام الانبیاء حضور جان کائنات کی محبت کا انداز اور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے اس طرح محبت فرماتے جس طرح کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور اس دور میں محبت کر کے بتایا جس دور کے اندر لوگ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا نے اس دور کے اندر بیٹی کی شان کو بیان فرمایا، اور کس انداز سے آقا اپنی بیٹی سے حضرت فاطمہ پاک سے کس قدر محبت فرماتے کہ جب حضرت فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوتی، آپ کی مجلس میں آ جاتی، تو سرکار اپنی بیٹی کا استقبال کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے۔ دسو کوئی کر سکنا ایسا استقبال؟ امام الانبیاء ہیں جس کے لیے کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہستی کی جن کے لیے سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، معراج کی شب حضور آگے ہیں، لیکن سرکار نے بتایا ہے کہ بیٹی کی تعظیم کیسی کرنی ہے، بیٹی سے محبت کیسی کرنی ہے، جن کی برگاہ میں لوگ کھڑے ہو کے سلام پیش کریں، امام الانبیاء اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مجلس میں آتی، حضور بیٹھے ہوتے، حضور کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، استقبال ہی فقط نہیں کرتے، کھڑے ہو کے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چوم لیا کرتے۔ ہے کوئی اپنی بیٹیوں کا استقبال کرنے والا ایسے؟ ہے کوئی اس طرح کا لے کے آؤ کہ جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو؟ اسی تو بے ادبی سمجھنے ہیں، اور نہیں جی میں کیا کھڑا ہوں، ماڑی تھی میں کھڑا تھوڑے ہوا، مڑا پتر ایک کھڑا ہوئے نا، میں کیا کھڑا ہوں؟ لیکن نبی نے پیغام دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، جس دور کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں سے تنگ تھے، شرمناک ہوا کرتے تھے، اس دور کے اندر مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی کی عظمت ہے، بیٹی بڑی عظمت والی ہے۔ اور حضرت فاطمہ پاک جب آتی، حضور کھڑے ہو جاتے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے چوم لیا کرتے، اور چومنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ہے بیٹی کی عظمت، حضور نے جو بیان فرمائی ہے، اپنی مسند جس پر حضور تشریف فرما ہوں۔ آج تو استاد کی سیٹ پہ شاگرد نہیں بیٹھ سکتا، جی مفتی کی شاگرد کوئی مقتدی، امام کے مصلی پہ مقتدی نہیں کھڑا ہو سکتا، کیوں جی امام صاحب المصلی، اور اگر بیٹھ جائے امام صاحب کو بھی غصہ آ جائے، باپ کو بھی غصہ آ جائے، لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بیٹی کوئی عام چیز نہیں ہے، کہ رب نے جو بیٹی کو عصمت عطا فرمائی ہے کہ نبیوں کے سردار بھی اپنی بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے شان، یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بھی جو مقام عطا فرمایا، اور محبوب نے بتایا ہے کہ بیٹیوں کی تعظیم، اور یہی تعظیم اور یہ عظمت مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو یہی بیٹی، اور فرمایا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت 4 روپ میں ہے، عورت کے 4 روپ بیان فرمائے ہیں، 4 روپ لکھیں۔ نمبر 1
پہلا روپ عورت کا ماں کی صورت میں، دوسرا روپ بہن کی صورت میں، تیسرا روپ بیٹی کی صورت میں، چوتھا روپ بیوی کی صورت میں۔ ان 4 روپوں کے اندر، ان 4 صورتوں کے اندر رب ذوالجلال نے فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ عورت ماں کی صورت میں ہے تب بھی فضیلت والی ہے، عورت بہن کی صورت میں ہے تب بھی فضیلت والی ہے، عورت بیٹی کی صورت میں ہے تب بھی فضیلت والی ہے، عورت بیوی کی صورت میں تب بھی فضیلت والی ہے۔ اور پھر بھی ہماری عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں، پھر بھی کہیں جی ہمیں اسلام نے دیا ہی کیا ہے، ہمیں ہمارے شوہر نے حق دیا ہی کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ عورت آج جو میرا جسم جو میری مرضی کے نعرے لگانے والی ہے، اگر یہ اس دور میں ہوتی تو پھر یہ نعرہ لگاتی، پھر پتہ چلتا۔ یہ تو اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر آج جو نعرہ لگانے والی گلی کوچوں میں، بازاروں میں اور سڑکوں پہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی، اس سے ہی پوچھا جائے کہ اگر تو آج اس مقام پر ہے تو بتا یہاں تک کس نے پہنچایا؟ تیرے باپ نے پہنچایا ہے۔ آج تیری عزت کی حفاظت ہے تو تیرے بھائی نے کی ہے، تیرے معاشرے نے کی ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی نے تیرے جسم کی بھی حفاظت کی ہے، تیرے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے۔ جی ہاں، عورت 4 روپ میں ہے۔ پہلا روپ ماں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ روپ ہے جس کی خدمت کرو جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ ماں کا روپ وہ روپ ہے اسلام کے اندر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام رب ذوالجلال نے اگر کسی ہستی کو عطا فرمایا ہے تو وہ ماں ہے۔ وہ ماں ہے جس کا مقام رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قرآن سنی کہیں سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جناب والا رب ذوالجلال نے اپنا فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت فقط رب کی جائے گی، سجدہ فقط رب کو کیا جائے گا، عبادت فقط رب کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نیکی اور حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے غلاموں، میرے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جس کی جتنا مزہ ہو چاہ کے سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب بھی دعا کرو کیسے دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما، اے میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے ماں باپ تے رحم فرما دے، میری ماں تے بھی رحم کر دے، میرے باپ تے بھی رحم کر دے۔ کس طرح رحم کر دے؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن دی حالت وچ، جس طرح بچپن دے اندر انہاں میرے اوتے رحم کیتا ہے، اے مولا تو انہاں تے بھی اس طرح رحم فرما دے۔ ماں کی صورت میں ہے عورت، ماں کی صورت میں ہے عورت، تو میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، رب ذوالجلال نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جنت کو رب ذوالجلال نے ماں کے قدم کے نیچے رکھ دیا۔ 4 صورتوں میں سے پہلی صورت، دوسری صورت علماء فرماتے ہیں کہ بیٹی بہن کی صورت میں، کہ یہ بھی اس کی فضیلت میرے آقا فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں ان کی پرورش کرے، ان کی کفالت کرے، انہیں رہائش دے، ان کے حق کو ادا کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں۔ بہن کی کفالت کرنے والا، بہن کی خدمت کرنے والے کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی کی صورت میں، تیسری صورت فرمایا بیٹی کی صورت، بیٹی کی صورت میں میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی خدمت کرے، ان کو کھانا پانی پیش کرے،
ان کی پرورش کرے. میرا آقا نے فرمایا اللہ اس کے صدقے اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اے بیٹی کو قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، اے بیٹیوں کو نحوست سمجھنے والوں، میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا گئے 3 بیٹیاں ہوں جنت ملتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول 3 نہ ہوں 2 ہوں پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر 2 ہوں ان کی خدمت کرے رب پھر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے. پھر عرض کی یا رسول 3 بھی نہ ہوں 2 بھی نہ ہو، اگر 1 بیٹی ہو پھر کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر 1 بھی ہو ان کی خدمت کرے، تعظیم کرے، ان کی پرورش کرے، رب پھر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہیں تک نہیں بلکہ میرا آقا علیہ السلام کے حدیث سے پاک میرا آقا نے فرمایا جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اللہ اللہ، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فرشتوں اس گھر میں. آئے ہائے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے حاضر ہو کر بھیجتا کون ہے؟ رب بھیجتا ہے. بیٹی بھی رحمت ہے اور رحمت کے فرشتے بھی، رب ڈبل رحمت عطا فرماتا ہے. پہلی بیٹی رحمت ہے، پھر فرشتے بھی رب کی رحمت ہیں. فرمایا جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آ کر اہل خانہ کو، ماں اور باپ کو سلام پیش کرتے ہیں. بھائی تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو فرشتے سلام کرنے آ گئے. اور یاد رکھے جب بیٹی پیدا ہو رب کے معصوم فرشتے حاضر ہوں سلام کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو اس وقت 7 فرشتوں نے دعا کی تھی، سلام قولا من رب رحیم. اس وقت سلام علی ابراہیم 7 فرشتوں نے کہا تھا. رب ذوالجلال نے اس نار نمرود کو جنت کا گلزار بنا دیا تھا. 7 فرشتے دعا کریں نبی کے لیے وہ آگ بھی گلزار بن جائے. تو جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رب کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. میں نے کہا تو بیٹی کو قتل کرتا ہے، تو بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ اس کی آنے سے فرشتے بھی آتے ہیں اور ساتھ میں سلامتی بھی لے کر آتے ہیں.